انسان کو کائنات میں بھیج کر پروردگار عالم نے ضرورتوں کے درمیان مشغول رکھا اور مشغولیتوں کو اپنے پرتب کرم سے بے نیاز کر دیا۔ اللہ نے چاہا کہ انسان جیسے جیسے ضرورتوں کی دنیا میں آباد ہوتا رہے، ہماری نعمتوں کا ساون انسان تک پہنچتا رہے۔ انسان ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن ہماری ربانیت کا کرم اس تک پہنچ کر رہے۔ دیکھیے، لفظ تھوڑے سے اردو کی وجہ سے اہم ہو جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کو آسان کیسے بنایا جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ادب کی سرزمین کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر بسا جائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ادب بھی واضح رہے اور آپ کا اور ہمارا کام بھی ہوتا رہے۔ اگر معبود زندگی میں شامل حال نہ ہوتا تو کسی انسان کو اپنی زندگی کا گزارنا دشوار تھا۔ آدمی دولت کے بل پہ نہیں جیتا ہے، خدا کی قدرت کے بل پہ جیتا ہے۔ آدمی اپنی محنت کے بل پہ نہیں جیتا ہے، پروردگار عالم کی عنایت کے بل پہ جیتا ہے۔ انسان کی حاجتیں ابھرتی رہتی ہیں، اس کی نعمتیں برستی رہتی ہیں، دامن انسانی خود بخود بھرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ یہ آواز دیتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔
اگر تم چاہو بھی کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بات تمام ہو گئی اور میں مکمل ہو گیا اپنے مقصد میں، اس لیے کہ نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جو انسان گن نہیں سکتا کہ اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں، وہ شکریہ کیا کرے گا پروردگار؟ وہ شکر کیا ادا کر سکتا ہے؟ ایک لفظ اور ہے جو یہاں سمجھانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ابھی کل کی نعمتوں کو گننے نہ پائے تھے کہ آج کی نعمتیں حاضر ہو گئی۔ کل کی نعمتوں کو گننے نہ پائے تھے کہ آج کی نعمتیں حاضر ہو گئی۔ شاید میرے سننے والے حسین لفظ کی قدر کریں گے، ایک سانس کی میت اٹھنے نہ پائی تھی کہ دوسرا سانس حاضر ہو گیا۔ دامن طلب کو جس طریقے سے پروردگار عالم نے بھرا، میں سمجھتا ہوں کہ دوسری کوئی ذات نہیں ہو سکتی تھی جو اتنا بے لوث ہو کر، بے حرص ہو کر، بے لالچ ہو کر انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کو شمار کرتی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ کرتے چلے جاؤ گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ تم شکریہ کر کے دیکھو، تمہیں احساس نہیں ہے کہ اس کائنات میں ہم جیسا مہربان دوسرا ہے ہی نہیں۔ تمہیں احساس نہیں ہے کہ ہم جیسا مہربان دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ ماں جو تمہیں پال رہی ہے، یہ باپ جو تمہیں شفقت کے جھروکے دے رہا ہے، یہ ان کے دل میں اگر ہم نے نہ ڈالا ہوتا تو کوئی کسی کو مہربان چنانچہ میں آیت سنا دوں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ میں اپنے بھائیوں کے درمیان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پہ میری ہابی ہے، آپ سن بہت خوبصورت رہے ہیں، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ تھوڑی سی دیر یہاں رکوں۔ خلقناکم ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ آیت ایک تحفہ ہے۔ ہم نے تمہیں جوڑا بنا کر پیدا کیا تاکہ تمہیں سکون مل سکے۔ جعل بینکم مودۃ و رحمہ، اس جوڑے کے درمیان میں ہم نے مودت اور رحمت قرار دے دی۔ اب میں اس کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ماں باپ کو لطف و احسان خداوندی نے محبت نہ دے دی ہوتی تو کوئی ماں کسی بچے کو پروان نہ چڑھاتی۔ ماں کا بچے کو پروان چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد اللہ جو مودت اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، وہی مودت انسان کو پروان چڑھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ ماں چاہتی تو انہی ہاتھوں سے گلا بھی گھٹ سکتی تھی، مگر جہاں مودت ہوتی ہے وہاں موت نہیں دیتی ہے، حیات دیتی ہے۔ موت دینا نہیں ہے، حیات۔ ہم نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا، اور کیسے کیسے کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تم تو صرف اور صرف یہ سوچ رہے ہو کہ زندگی اس کائنات کی رنگینیوں میں ہماری اپنی ہوئی کمائی ہوئی دولت کا سرمایہ ہے۔ اگر یہ ذہن و دل و دماغ میں ہے تو نہ جانے کتنی زندگیاں ہیں جو تھک جاتی ہیں۔ زندگی تمہاری دین نہیں ہے، زندگانی ہماری عطا ہے۔ اگر بلاؤں کے ڈیرے بھی ہوں اور ہماری نظر کرم ہو جائے تو بلائیں کچھ نہیں کرتی، نظر کرم بچا لے جاتی۔ کیا بہترین جملے میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ میں شکر کرتا ہوں پروردگار عالم کا کہ آپ حسن سے سن رہے ہیں، اس لیے یہ لفظیں آ جا رہی ہیں۔ زندگی چاہے کتنی ہی بڑی دشمن کیوں نہ ہو، اگر ہماری نظر کرم ہے تو دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ یوسف کے بھائیوں نے تو کنویں میں ڈبو دیا تھا، یوسف کے بھائیوں نے تو کنویں میں ڈبو دیا تھا، ہمارے کرم نے بچا لیا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا چکا تھا مگر ہم نے اسے ٹھنڈا کر کے بچا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بچانا تمہارا کام نہیں ہے، ہمارا کام۔ زندگی کسی بلبوتے پہ نہیں بچتی، زندگی کسی رہنمائی پہ نہیں بچتی، زندگی بچتی ہے تو عطائے پروردگار کو بچتی ہے، کرم پروردگار کا حصہ ہوتی ہے زندگی۔ اب میں اسی کرم کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، چاہے اپنے آیت کے موضوع تک چلا جاؤں۔ تمہیں اگر اس بات کا احساس ہے بھی یا نہیں ہے تو تم اپنا حساب خود کر لینا۔
तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने तुम हो, कितना तुम्हारा परवरदिगार। अपनी जिंदगी में कितने तुम हो, कितना परवरदिगार। जरूरतों के दरमियान तुम्हें हाथ उठाने के पहले हमने इतना कुछ दे दिया है कि तुम गिन नहीं सकते। अजीजों मुतवज्जे हो जाइएगा, हमने दिमाग दिया, तुम मांग कर तो नहीं लाए थे। हमने पैर दिए, तुमने कहीं पैसे तो खर्च नहीं किए थे कि हमें पैर मिल जाए। हमने आंखें दी, तुमने डॉलर खर्च करके तो ये आंखें नहीं ली थी। हमने दांत दिए, ये सारी की सारी चीजें किसी मार्केट से तो उठाकर नहीं लाए थे। इसका मतलब यह है कि ये वो सारी चीजें थी जो हमने बगैर मांगे तुम्हें दे दी। मुतवज्जे हो जाइए इस लफ्ज पे, मैं पूरा जोर इसी लफ्ज पे दूंगा। आंखें दी, खून दिया, जिगर दिया, दिमाग दिया, दिल दिया, धड़कन दी, इन सारी चीजों को बगैर मांगे अता कर दिया है। सोचो, जो बगैर मांगे इतना दे सकता है, वो मांगने पे क्या नहीं दे सकता। बगैर मांगे अगर परवरदिगार आलम इतना दे सकता है, तो मांगने पे क्या नहीं दे सकता। यहां रुक कर मैं अपने छोटे भाई को एक बात समझा लूं ताकि मजलिस में लुत्फ आ जाए और वो मजलिस अपनी मंजिल मकसूद को छू जाए, जिसमें हमदे बारियत आला से आगाज हुआ है इत्तफाकन। मुतवज्जे हो जाइएगा, इन सारी चीजों में जो मैंने गिनाई, उन सब में परवरदिगार आलम का कमाल ये नहीं है कि इनको दे देना। आंखें उसने दे दी, जिस्म उसने दे दिया, दिल उसने दे दिया, दिमाग उसने दे दिया। कमाल सिर्फ दे देना नहीं है, कमाल इनमें जिंदगी को बरकरार रखना है। अगर दे के भूल जाते तो आंखें शायद रोशनी रहती है ना रहती। अगर हम खाली खून दे के भूल जाते तो खून में रवानी होती है ना होती। अगर हम दिल दे के भूल जाते तो दिल में धड़कन होती या नहीं होती। इसका मतलब दिल देना कमाल नहीं है, उसमें धड़कन को बरकरार रखना कमाल है। देना कमाल नहीं है, उसे सोचते रहने को मामूल कर देना कमाल है। आगे दे देना कमाल नहीं है, मुसलसल रोशनी का बरकरार रखना कमाल है। इसीलिए हम खालिक भी हैं, रब भी हैं। अब मैं दोनों का तर्जुमा कर रहा हूं। खालिक का मतलब है पैदा करना, रब का मतलब है बाकी रखना। मुसलसल हमारी निगाहें करम तुम्हारे ऊपर जमी हुई है। तुम्हारी जिंदगी को कोई उलझन न लग जाए, तुम्हारी जिंदगी को कोई तंग व तारीफ गलियों में न डाल दे। इसलिए हमने करम की हवाएं चला दी हैं ताकि तुम इत्मीनान से सांस ले सको और हमारे साये कुदरत के ज़ैल में तुम्हारी जिंदगी हसीन से हसीन तर होती चली जाए। इसीलिए हमने उभार रखा और जिंदगी में ऐसा उभार रखा कि तुम आईने के सामने जा जाकर रोजाना सच सच के खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को सजता हुआ देखते हो तो कम से कम इसी का शुक्रिया करो कि कितना अच्छा है वो मालिक जिसने मुझे इतना अच्छा बनाया। अच्छा है वो मालिक जिसने इतना अच्छा मुझे बना दिया। अजीजों, ये आईना नहीं है, ये किताब मारिफत खुदा है। ये किताब मारिफत खुदा है, ये आईना नहीं है। आईना असल में तुम्हारे जमाल की तिलकीन नहीं करता, खुदा की खल्लाकियत की दलील भी बनता है। भैया देखिए, जुम्मों की कदर तो होनी चाहिए। खुदा की खल्लाकियत की दलील भी बनता है। लेकिन सोचो, तुम खाक से बने थे, जब आईने के सामने आते हो तो रंग चाहे काला ही क्यों ना हो, खुद पे इतना करते हो कि मैं इतना हसीन हूं। तो जिसे हमने खाक से बनाया था, जब वो इतना हसीन है, तो जिन्हें नूर से बनाया बुलंदियों पर रहकर कितने हसीन होंगे। तुम जमीन से बनकर इतने हसीन हो, वो नूर से बनकर कितने हसीन होंगे। तुम अदना में रहकर इतने हसीन हो, वो आला में रहकर कितने हसीन होंगे।
ایک عجیب و غریب کیفیت ہے جو یقین دلاتی ہے کہ ہاں نظام قدرت ہے جس نے انسان کو پروان چڑھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، کوئی کمی نہیں کی ہے. میں اپنی منزل کی طرف ہوں اور اب 2 لفظوں کے ذریعے سے اپنی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں. یہ کتاب کائنات ہے، اس نے سب کچھ ہمیں دیا جو زندگی کی ضرورت تھی. عزیزوں متوجہ ہو جائیے گا، اب جو لفظیں آ رہی ہیں وہ شاید میری منزل کی طرف مجھے لے جاتی ہیں. کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم تم پر اتنے مہربان ہوتے، مگر زندگی نے یہ کہا کہ مہربان ہونا ضروری ہے، لہذا ہم نے زمین تمہیں عنایت کر دی. تم نے کوئی خرچ کیا ہو تو بتاؤ. آسمان دے دیا، تم نے کوئی خرچ کیا ہو تو بتاؤ. سورج کی روشنی دی، کوئی خرچ کیا ہو تو بتاؤ. چاند کی چاندنی دی، کوئی خرچ کیا ہو تو بتاؤ. تمہارے مزاج کی تبدیلی کے لیے لیل و نہار کا گشت و گزار بنایا. اگر ہم سورج کی چھاؤں میں تمہیں گزارتے رہتے تو شاید تم اکتا جاتے کہ شام ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، اب آرام کب کریں گے. لہذا تمہاری خاطر ہم نے دن کے اجالے کو رات میں بدل دیا، رات کی تاریکی کو اجالے میں بدل دیا. اگر مجلس سننے کا شوق ہے تو یہ جملہ سن کے جانا. اجالے پر اندھیرے کی چادر اس لیے ڈالی تاکہ غرور ہمیشہ نہ رہ جائے کہ ہمیشہ اجالا ہی رہتا. اجالے پہ اندھیرے کی چادر اس لیے ڈالی تاکہ غرور ہمیشہ نہ رہ جائے کہ ہمیشہ اجالا ہی رہتا ہے. اندھیرے کو اجالے سے اس لیے بدلا کہ کوئی مایوس نہ ہو جائے کہ اندھیرے کے بعد اجالا نہیں ہو. لہذا تمہاری طلب پر ہماری نعمتیں زمین کا رخ کرتی رہی. تم نے غور نہیں کیا کہ سورج کی تابانی صرف تمہارے لیے، چاند کی چمک صرف تمہارے لیے، تاروں کی انجمن صرف تمہارے لیے. ایک عجیب بات میں کہنے جا رہا ہوں جس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ سب مہربانیاں ہیں پروردگار عالم کی. یہ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی کچھ ہے ہم نے سب تمہارے لیے پیدا کیا، سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا. زمین اور آسمان کے درمیان میں جو بھی کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا. یاد رکھیے گا اس بات کو. یہ سورج تمہارے لیے، یہ چاند تمہارے لیے، یہ ہوائیں تمہارے لیے، یہ فضائیں تمہارے لیے، یہ خلائیں تمہارے لیے. تو کبھی تمہیں بھی رک کے سوچنا چاہیے کہ تم کس کے لیے، تم کس کے لیے، یہ ہاتھ کس کے لیے، یہ پیر کس کے لیے، یہ آنکھیں کس کے لیے، یہ دماغ کس کے لیے. جب ساری کائنات تمہارے لیے بنائی تھی تو تمہیں کس کے لیے بنایا تھا؟ جس دن تم نے یہی سوچ لیا وہی عبادت کا پہلا دن ہوگا. لفظ کا مالک میں ہوں. مسجد کے چکر کاٹنے کا نام عبادت نہیں ہے، خدا کو سمجھ کر سر جھکانے کا نام ہے. مسجد کا روز چکر کاٹو. ہو سکتا ہے کہ رسم و رواج کے جھکڑ میں تم مسجد چلے آئے، ہو سکتا ہے کہ عادتوں کو گرفتاری ہو کر تمہاری مسجد میں داخلہ ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا دباؤ تمہیں مسجد میں لے آیا ہو، مگر ہم نے کبھی بھی دباؤ کو عبادت نہیں مانا ہے. اسی لیے تو 14 سال تک آزاد رکھا تھا تاکہ تم آزاد رہ کر سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاؤ. ورنہ 7ویں سال میں کہتے تھے کہ عبادت کرو. یہ جو 14 سال کے بعد نماز کو واجب قرار دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی دباؤ کا نام عبادت نہیں ہے، آزادی کا نام عبادت ہے. متوجہ رہیے. تو یہ ساری کائنات تمہارے لیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. تمہارے قبضے اقتدار میں دے دی ہے ہم نے کائنات کی ہر شے. لکم ملکیت ہے تمہاری. جب یہ کائنات ملکیت ہے تو تمہارے دماغ میں حرص و حوث نے اس کائنات کا پجاری کیوں بنایا؟ ہم نے
کائنات کی طرف دوڑے. واہ واہ. نتیجہ کیا ہوا؟ تم محتاج بنتے چلے گئے. ہم نے مختار بنا کر پیدا کیا تھا، تم محتاج بننے لگے. محتاج کیوں بنے؟ تمہاری احتیاج یہاں تک بڑھ گئی کہ تم تمنا کرنے لگے چاند پہ جانے کی، تم آرزو کرنے لگے تاروں پہ جانے کی. ارے تم ہماری طرف آتے، یہ تمہاری طرف آتے. یہ تمہاری طرف آتے. نہیں سمجھا معبود کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ اسی لیے تو میں نے اہل بیت کو نمونہ بنا کر زمین پہ بھیجا تھا. فاطمہ نے کبھی کمند نہیں پیدا کی کہ میں تارے پہ جاؤں گی. مصلی بچھایا، تارا خود بخود زمین پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا ہونا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ انسان اپنے اختیار کی طرف سفر کرتا ہے. وہ اختیار جو پروردگار عالم نے ہر انسان کی ملکیت بنا کر پیش کیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ہم نے اس کائنات کی گودی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں. لیکن ایک بات کا جواب تم دیتے چلو. کیا سورج نے کبھی آنے سے انکار کیا؟ کیا کبھی چاند نے چاندنی کی چادر پھیلانے سے انکار کیا؟ کبھی تاروں میں چمکنے سے انکار کیا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی تھی ان میں سے ایک بھی چیز بغاوت نہیں کرتی. اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا. ان الانسان لربہ لکنود. بس اور بس انسان ہی اپنے رب کا ناشکرا بنتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اوپر یہ ناشکری کا الزام آیا. سورج پہ نہیں آیا، چاند پہ نہیں آیا. غور سے سماعت فرمائیں کہ سورج اور چاند اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ وہ جنت اور جہنم میں جائیں گے. جب تک انسان ہے سورج اور چاند ہے. جس دن انسان نہیں رہے گا اس دن سورج اور چاند نہیں رہے گا. اس لیے کہ یہ خدمت انسانی کے لیے بنائے گئے ہیں. توجہ دیجیے گا. تو اب ذرا سوچو تو صحیح. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم کس کس چیز کی قیمت ادا کرو گے، لیکن جب اپنے گھر میں ایک بلب جلاؤ اور ایک سے دو ہو جائے تو اگلی مرتبہ اپنی فیملی کو مت ڈانٹنا کہ یہ کیا ہوا، بجلی اتنی ویسٹ کیسے ہو گئی، بل اتنا زیادہ کیسے آ گیا. سوچو یہ ندہندہ لوگ ایک بلب کی روشنی بھی تمہیں دیتے ہیں تو بل پہ بل دیے چلے جاتے ہیں. دن بھر سورج چمکایا مگر کوئی بل نہیں مانگا. ہم نے چاند کی چاندنی دی، کوئی بل نہیں مانگا. ہوائیں دی، کوئی بل نہیں مانگا. فضائیں دی، کوئی بل نہیں مانگا. خلائیں دی، کوئی بل نہیں مانگا. روانی دی، کوئی بل نہیں مانگا. بل نہیں مانگا ہے تو اب اتنے بھی ناشکرے مت بنو. کم سے کم صبح کی نمی محسوس کر کے 2 رکعت ہی پڑھتے چلے جاؤ. کی گرمی محسوس کر کے 4 رکعت ہی پڑھتے چلے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز زندگی کی قیمت نہیں ہے، نعمت پروردگار کا شکریہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ نظام انسانی کی زندگی کی ضرورتوں کو پروردگار عالم پورا کرتا ہے، اور ایسے پورا کرتا ہے کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا. ایک نبی خدا اللہ سے کہتے ہیں کہ معبود قوم بڑی ناکارہ ہو چکی ہے، اب اس پہ عذاب نازل کرتے ہیں. کہا نبی گھڑے بناؤ. بہت دن تک کچے گھڑے بناتے رہے اور توڑتے رہے. جب شام کو بنا کے نمٹتے تھے تو آواز آتی تھی کہ نبی انہیں توڑ دو. ایک دن نبی کے ہاتھ کانپنے لگے. اے میرے پروردگار میں بناتا ہوں اور بنا کے شام کو توڑ دیتا ہوں. پروردگار ایسا کیوں کرتا ہے؟ مجھ سے بنوا دے، کسی اور سے توڑوا دے. کیوں؟ ہاتھ لرز رہے ہیں. ہاتھ اس لیے لرز رہے ہیں کہ بناتے بناتے ان سے محبت ہو گئی ہے. عجیب بات ہے پیغمبر، چند بے جان گھوڑوں کو توڑنا نہیں چاہتے ہو، میں جاندار انسانوں کا عذاب کیسے نازل کروں؟ اب جو لفظ آ رہا ہے وہ اتفاقاً میرے ذہن و دل و دماغ پہ چھا گیا.
عرض کرتا ہوں، جناب موسیٰ نے کہا کہ فرعون کی ایک دن کی روزی روک دے، اسے نظر آ جائے گا یہ بندہ ہے یا اللہ؟ لوگوں کی میت زمین پہ پڑی ہوگی، پروردگار صرف ایک دن کی روزی روک دے۔ پروردگار نے جواب دیا، موسیٰ اس نے بندہ ہو کر بندگی چھوڑ دی ہے تو کیا میں خدا ہو اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے آپ محسوس کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم الگ سے کچھ کتابیں لے کے آئیں جس میں حوالے یہ لکھے ہوں کہ یہ ہوا کس نے بنائی، تو کوئی اور لے کے آؤ جس نے بنائی۔ یہ آسمان کس نے بنایا، کوئی اور لے کے آؤ جس نے بنایا۔ یہ زمین کس نے بنائی، کوئی اور لے کے آؤ جس نے بنایا۔ کسی نے دعویٰ تو کیا نہیں، جب دعویٰ ہی نہیں کیا ہے تو اب اس کی مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ پروردگار عالم ہی نے بنایا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ زمین پہ چلنا اور ہے، اس کی نعمت کا احساس کرنا اور ہے۔ میں ایک جگہ آ گیا ہوں اس لیے میں یاد کر رہا ہوں۔ چوتھے امام شکریہ کرتے ہیں، پروردگار عالم تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے ایسی زمین دے دی۔ زمین دے دی، اس کا کیا شکریہ ادا کرنا، زمین دے دی۔ تو اب چوتھے امام فرماتے ہیں کہ تیرا شکریہ کہ تو نے ایسی زمین دے دی، نہ جسے زیادہ سخت بنایا جس میں میں گھستا چلا جاؤں، نہ زیادہ نرم بنایا جس میں میں دھستا چلا جاؤں۔ یہاں سے میں ایک لفظ کہوں گا چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے کائنات کو نظام موافقت حیات انسانی بنایا ہے۔ اگر یہ سورج تیز ہو تب بھی نہ جی پاؤ گے، کم ہو تب بھی نہ جی پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ کہ دینا کمال نہیں ہے، مطابق حیات بنا دینا کمال ہے۔ محمد والے تو زندگی کی بہت ساری ضرورتوں کو پروردگار عالم نے بغیر کہے پورا کرتا، بغیر کہے پورا کرتا۔ جب بغیر کہے پورا کیا تو اب میں اصلی بات پر آ رہا ہوں کہ اب اللہ نے کہا کہ ہر چیز درخواست دے کر مانگی ہو یہ ضروری نہیں۔ جب ضروری نہیں ہے تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تمہارے سانس کو کس چیز کی ضرورت ہے، تمہاری زندگی کو کس چیز کی ضرورت ہے، تمہاری حیات کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب مجھے یہ بھی دیکھنا پڑا کہ تمہاری زندگی تابناک ہے، لہٰذا ایک جگہ پر آ کر رک گئی۔ تم یہ کہہ سکتے تھے کہ معبود زندگی دی ہے تو بتانے کے طریقے بھی دیتا، لہٰذا میں نے کہا کہ عالم جسم کو سنبھالنے کے لیے آفتاب کی ضرورت ہے، عالم روح کو سنبھالنے کے لیے رسالت مآب کی ضرورت ہے۔ میں نے مجلس پڑھی ہے اس جملے کی، یہ جو کائنات کے مدبرین آئے، یہ جو انبیاء حضرات تشریف لائے، یہ صرف اور صرف اس کائنات کی روحانی ضرورتوں کا ایک اہتمام تھا، ورنہ انسان سے یہ بھی نہ آتا کہ کھایا کیسے جاتا ہے، پیا کیسے جاتا ہے، اٹھا کیسے جاتا ہے، بیٹھا کیسے جاتا ہے، ملا کیسے جاتا ہے۔ معلم انسانیت بنا کر پروردگار عالم نے ہدایت کی دنیا کو آباد کر دیا۔ ہدایت کیا ہے، اسے اگر گریٹر نوئیڈا میں نہ سمجھا سکا تو پھر کہیں نہیں سمجھا پایا۔ ایک سلوات پڑھیے محمد یوں تو نہ جانے کتنی بھول بھلائیوں کے قلعے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ یہ ہدایت ہے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور پھر دروازہ ہی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہدایت میرا بچہ اگر محسوس کر لے تو ایک لفظ کا نام ہدایت ہے۔ جب ہمیں عربی کی کتاب پڑھائی جا رہی تھی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ہدایت کے دو ہی معنی ہیں۔ ہدایت یا تو راستہ دکھانے کو ہدایت کہتے ہیں یا منزل تک پہنچانے کو ہدایت کہتے ہیں۔ متوجہ ہے؟ منزل تک پہنچانا اور راستہ دکھانا۔ راستہ دکھانے کا مطلب یہ کہ ہم نوئیڈا میں داخل ہوئے، صاحب ہمیں مسجد میں جانا ہے، سیکٹروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے رائٹ ایڈریس بتایا کہ جائیے ایسے تشریف لے جائے گا، فلاں جگہ یہ لکھا ملے گا، فلاں جگہ یہ لکھا ملے گا، آپ ٹرن ہو کر مسجد پہنچائیے۔ یہ ہے راستہ دکھانا۔ منزل تک پہنچانا، ہم نے پوچھا کسی سے کہ بھئی مسجد کہاں ہے، اس نے کہا کہ آئیے، اس نے ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ دیکھیے یہ ہے مسجد۔ اس کا مطلب یہ کہ ہدایت دو ہی طریقے سے ہوگی، یا تو راستہ دکھایا جائے گا یا منزل تک پہنچایا جائے گا۔ پروردگار عالم نے یہ دونوں کام پہلے ہی دن کر دیے تھے، پہلے ہی دن
لیکن ان دلیلوں میں یہ دلیل نہ بھول جائیے گا، راستہ دکھانا۔ میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یہ بتائیے کہ بھٹکنے کے امکان کون سے راستے میں ہیں؟ راستہ دکھانے میں بھٹکنے کے امکان ہے یا منزل تک پہنچانے میں بھٹکنے کے امکان ہے؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ کتاب کو لے کر بھٹکنے کے امکان ہے یا معصوم کو لے کر بھٹکنے کے امکان ہے؟ تو آپ کہیں گے معصوم تو منزل تک پہنچائے گا، کتاب کو لے کر بھٹکنے کے امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے قرآن والوں نے معصوموں کو چھوڑا ہے، مگر کسی معصوم والے نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ شاید میں اپنے سامعین تک بات کو نہ پہنچا پاتا، لیکن مجلسوں نے میرا راستہ آسان کر دیا۔ آج آؤ اور مجلسوں میں آ کر دیکھو کہ بہت سے قرآن والے ہیں جو حسین تک نہیں آتے، کوئی حسین والا ایسا نہیں ہے جو قرآن تک نہیں کساب کتاب آئی ہے راستہ دکھانے کی، اور معصوم آئے ہیں منزل تک پہنچانے۔ ٹھیک، معصوم منزل تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور کتاب راستہ دکھلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو بغیر معصوم کے آئی ہو، مگر بہت سے معصوم ہیں جو بغیر کتابوں کے آئے ہیں۔ اس لیے کہ معصوم منزل تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اب میں نے عالم اسلام سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھیا پہلے تو یہی طے کر لو کہ تمہیں جانا کہاں ہے۔ تو سب نے مل کے ایک بات کہی کہ صاحب ہمیں جنت جانا۔ یہ سارے جھگڑے ہی اس لیے ہو رہے ہیں کہ جنت جانا۔ ذاکرین پہ یہ الزام ہے کہ وہ سستی جنت بیچتے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ جنت ہی سستی ہے، جہنم بہت مہنگا ہے۔ کتنے فراڈ کرنا پڑے گا جہنم جانے کے لیے؟ سچ بول لو تو سیدھی سیدھی بات، سبا بھیجے محمد اتنی تب تو جنت واقعی سستی ہے۔ ذاکرین پہ جو الزام ہو میں تو اس سے آگے بڑھ جاؤں گا اور میں یہاں رکوں گا نہیں، لیکن میں تھوڑی سی دیر کے لیے یہ محسوس ضرور کرا دوں کہ واقعا میں نے جب سب سے پوچھا کہ بھئی آپ کو جانا کہاں ہے، صاحب جنت جانا ہے، تو میں نے کہا دیکھیے سیدھی سیدھی بات، کسی ایسے انسان کو پکڑیے گا جو جنت کو جانتا ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا کم سے کم وہ ایک دو دفعہ جنت جا چکا ہو۔ جو خود ہی جنت نہیں گیا وہ آپ کو کیا لے کے جائے گا؟ مولانا کیسی باتیں کرو، کوئی جنت سے جا کے واپس آیا ہے کیا؟ تو میں نے کہا جب تمہارے پاس ایک بھی آدمی ایسا ہے ہی نہیں جو خود جنت جا چکا ہو تو آپ کو کیا لے کے جائے گا؟ تو کہا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا کسی ایسے انسان کو پکڑو جو جنت ہی سے آیا ہو۔ ارے کہا صاحب ایسا کون ہے جو جنت سے آیا ہو؟ میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا درے فاطمہ پہ دیکھو، یہاں کی ہر چیز جنت سے آئی ہے، دسترخوان جنت سے آیا ہے، دسترخوان بھی جنت کا، آدمی بھی سارے جنت کے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ بات تو عجیب ہوئی کہ یہ جنت سے آئی۔ رسول اللہ نے تو دونوں طریقے بتائے تھے کہ میں آیا بھی جنت سے ہوں اور پھر ایک دن گیا بھی، آیا بھی اور ایک دن گیا بھی، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں آنا بھی جانتا ہوں جانا بھی جانتا ہوں۔ دیکھیں ذاکری سامعین کے بل پہ چلتی ہے، سامعین جس قدر چاہتے ہیں اس قدر مجلس ہو جاتی ہے۔ ذاکرین تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کی لفظیں کھلتی ہیں آپ کی وجہ سے۔ متوجہ ہو جائیے گا کہ میں گیا بھی، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ چلے گئے تھے تو واپس کیوں آئے؟ کہ جس دن یہ جان لو گے اس دن یہ سمجھ لو گے کہ میں کیا ہوں۔ عزیزوں میں نے اس جملے کو بھولیے گا نہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ گئے کیوں تھے؟ کہا اللہ نے بلایا تھا۔ تو پھر آ کیوں گئے؟ کس نے بلایا تھا؟ کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ تو تمہیں مان
اللہ کی محبت میں لوٹ آیا تمہاری محبت میں. میں نے کہا یا رسول اللہ ہماری محبت میں لوٹ کے آئے گا. نمازیں لے کے آیا تھا, نمازوں کا تحفہ آیا تھا کہ نہیں آیا معراج کا؟ تو معراج سے جو نمازوں کا تحفہ لے کے آئے جو لوٹ کے آئے, کوئی جنت سے جا کے واپس نہیں آتا, لیکن رسول اللہ لوٹ کے آئے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ مجھے تمہاری کتنی محبت ہے. اللہ اکبر. آج تمام ہو رہی ہے ہدایت کی اس دنیا میں 2-4 باتیں اور رہ گئی, پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. ہدایت کی اس دنیا میں جہاں بہت سارے لوگ زور لگائے ہوئے ہیں یہ ہدایت ہے, وہ ہدایت ہے, یہ چیز کا نام ہدایت ہے, وہ چیز کا نام ہدایت ہے. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, لیکن کبھی قرآن مجید سے بھی پوچھا کہ یہ کیسی ہدایت کرتا ہے؟ ایک عجیب و غریب آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں. دیکھیے زمین اگر تیار نہیں ہے تو بیج بویا ہی نہیں جا سکتا. میں اس کو کہوں کہ آپ زندگی بھر ہدایت کریں, آدمی کو سدھرنا نہ ہو تو سدھرے گا نہیں, ہدایت ناکام ہوتے رہ جائے. اسی لیے کہا گیا انک لا تہدی من احببت, اے میرے حبیب تم چاہو بھی تو ہدایت نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ تو وہ ہیں فی ضلالتہم یعمہون, اپنی گمراہیوں میں ہی اندھے ہو گئے. اس کے باوجود قرآن مجید نے ایک عجیب طرف متوجہ کیا. میں نے کہا بھئی کیا ہے؟ کہدی للناس, یہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے. ابھی تو اگر آپ متوجہ ہو گئے تو میری محنت کامیاب ہو جائے گی. میں نے کہا قرآن لوگوں کو ہدایت کرتا ہے؟ بولے ہاں. اسی قرآن نے کہا لا یہدی القوم الظالمین, خدا ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. اگر گریٹر نویڈا میں یہ بات نہیں کہی تو میں کہیں نہیں بولوں, توجہ دیجیے گا, میں کہیں نہیں بولوں. ھدی للناس کہنے والے قرآن نے ایک جگہ جملہ کہا کہ میں ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا. میں نے کہا کیا وجہ ہوئی کہ تم قوم ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, پروردگار عالم ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شیعہ قوم ہے, وہ سنی قوم ہے, وہ نصیری قوم ہے, وہ عیسائی قوم ہے, وہ یہودی قوم ہے. یہ بتاؤ کہ یہ ظالمین کی قوم کہاں رہتی ہے؟ ظالمین کی قوم کا کوئی جگہ ہے, کوئی مقام ہے, کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر قوم میں سے نکل کے کچھ لوگ جمع ہوئے جسے اللہ نے قوم کہا, جسے اللہ نے قوم کہا, اور پھر کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے. ایک طرف کہتا ہے کہ ہم انسانوں کو ہدایت کرتے ہیں, اور دوسری طرف کہتا ہے کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ کہ خالق کائنات ظالم کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ظالم کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ آمادہ ہیں تو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, ظالم کو انسان نہ مان کر اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا کہ اب سوچو تو صحیح, جب ہماری نگاہوں میں یہ انسان نہیں ہے تو دنیا کی نگاہوں میں یہ مسلمان کیسے ہے؟ دنیا کی نگاہوں میں یہ مسلمان کیسے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح اسلام کا چونکہ ترجمہ نہیں ہوا تھا پہلے ہی دن سے صحیح اسلام کا ترجمہ نہیں ہوا, اس لیے آج دنیا کو ایسے ایسے مسلمانوں سے جھوجنا پڑ رہا ہے کہ نہ وہ سمجھ میں آ رہے ہیں نہ اسلام سمجھ میں آ رہا ہے. بس میں ایک ہی لفظ کہوں گا, کل اگر ابو طالب کا اسلام سمجھ لیا ہوتا تو آج طالبان کا اسلام سمجھنے میں شاید میری مجلس آمادہ ہے یا نہیں آمادہ ہے, لیکن میں لفظ کہہ کے جاؤں گا, آج جو یہ طالبان گھوم رہے ہیں یہ بغض ابو طالب کا نتیجہ ہے. سلام بھیجے محمد. یہ کچھ یہ بغض ابو طالب کا نتیجہ. کل آپ کو ہمدردی کا اسلام سمجھ میں نہیں ہے, آپ کو رسول کی حمایت سمجھ میں نہیں ہے, آپ کو خاندان اور کلمے کی حمایت سمجھ میں نہیں آئی, کل کو وہ نصرت سمجھ میں نہیں آئی. کل جب ابو طالب کا اسلام نہیں سمجھا گیا تو آج عالمی پیمانے پہ اسلام سمجھانے کے لیے طالبان سامنے آئے.
میں نے ساری دنیا سے یہ سوال کیا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے مسلمان؟ مسلمان ہے کون؟ پہلے یہ طے کرو۔ صاحب مسلمان آپ نہیں سمجھتے؟ وہ جو مسجد میں ہے، میں نے کہا اس کا مطلب وہ جو مارکیٹ میں ہے۔ کیا میں یہ کہہ دوں کہ مسجد والا ہی مسلمان ہے، مارکیٹ والا مسلمان نہیں ہے؟ کوئی ایسی تعریف بتاؤ جو بازار سے لے کر اور خدا کے دربار تک ایک جیسا ہو۔ نہیں ہوا، جو بازار میں ہو، مسجد میں ہو، سڑکوں پہ ہو، ایک جیسا ہو، تب جا کے تو سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مسجد والا مسلمان ہے، کہ صاحب جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جس کو کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا؟ کیا آپ یہ کہہ دیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ دن بھر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں رہا؟ آپ لکھ کے دیجئے کہ کلمہ نہ پڑھنے والا مسلمان ہے ہی نہیں۔ 13 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہی نہیں۔ 20 سال گزر جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ نماز روز پڑھتے ہیں مگر کلمہ پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کہہ دیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ کسی اور چیز کا نام مسلمان رکھو، کسی اور چیز کا نام اسلام رکھو۔ یہ کیا ہوا کہ اگر مسجدوں میں قید کر دیا اسلام تو سمجھ میں نہیں آئے گا زندگی بھر۔ اسی لیے حسین نے کربلا سے پہلے مسلم کو بھیجا تھا تاکہ مسجدوں کی روایت سمجھ میں آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد تو ہو جائے گی جتنی بھی ہوگی، لیکن جناب مسلم کے ساتھ 18,000 آدمیوں کی بے وفائی یہ بتاتی ہے کہ اتنے بے وفا تو گلیوں میں بھی نہیں ہے جتنے مسجدوں میں ہیں۔ گلیوں میں بھی نہیں ہے جتنے غدار مسجدوں میں ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے یہ فیصلہ کرو کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں۔ تو سنو، تعریف میں سناتا ہوں، آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اسے مسجد پہ لے جاؤ، تسبیح پہ لے جاؤ، تقدس پہ لے جاؤ، کہیں بھی لے جاؤ۔ اسلام کی صورت بگاڑی ہے ٹھیکیداروں نے۔ توجہ دیجیے گا اس جملے پر۔ اور اسلام ذمہ داری کا نام تھا، ٹھیکیداری کا نام نہیں تھا۔ ذمہ داری کا نام تھا، ٹھیکیداری کا نام نہیں تھا۔ یہ مولانا کیا لفظوں میں کھیل رہے ہو؟ لفظوں میں کھیل نہیں رہا ہوں۔ کربلا میں حسین یہی بتانے آیا تھا، ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیکیدار۔ ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیکیدار کون ہے؟ آپ پہچان، یہ بھی تو دعویٰ یہی کر رہا ہے کہ میں بھی خلیفۃ المسلمین ہوں، میں ابن امیر المومنین نہیں ابن رسول اللہ ہوں۔ یہ بھی دعویٰ وہی کر رہا ہے، میں بھی وہی دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو تمہیں کم سے کم پہچاننا تو ہوگا۔ میں آج ایک تعریف بتاتا ہوں اپنے بچے کو۔ یہ مجلسوں کا فیض ہے کہ مجلسوں سے صرف تبرک ہی نہیں ملتا، تبرک حسنات ملتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ لفظوں کی قدر کرنی ہوگی اگر آپ کو سننا ہے اور غور سے سننا ہے تو تبرک حسنات لینے کا نام۔ یہ کہنا کہ صاحب مجلس ہوتی ہے تو تبرک لینے جاتے ہیں، نہیں، تبرک تو ہم بعد میں بانٹتے ہیں، مجلس پہلے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب جو کچھ ہوا پہلے ہوا۔ اب یہ کہ تبرک بانٹتے کیوں ہے؟ تبرک بانٹتے اس لیے ہے تاکہ دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ در حسین سے کوئی خالی ہاتھ نہیں۔ صحیح اسلام کی تعریف کیجئے، صحیح اسلام کی تعریف بتا رہا ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت نہ ہو۔ کربلا میں آ کے دیکھو کون کس کو تکلیف دے رہا ہے، یہ تمہیں سچائی کا اندازہ ہو جائے گا کہ سچائی کیا ہے۔ عزیزو، صحیح معنوں میں اگر مجلس حسین نہ ہوتی تو عقیدے پر جمی ہوئی گرد کبھی ختم نہ ہوتی، باطل کا جمع ہوا ڈیرا کبھی اتمام پذیر نہ ہوتا۔ احسان مانو حسین کی مجلسوں کا کہ قوم کو تہذیب و تمدن کا قبیلہ بنا دیا، قوم کو تہذیب و تمدن
تقدم کا قبیلہ بنا دیا. امام حسین علیہ السلام یہاں آرزویں پوری ہوتی ہیں, یہاں کمال پورا ہوتا ہے. کبھی کبھی رو میں آ کر میں کہتا ہوں کہ حسین تو آیا ہی دینے کے لیے تھا, حسین تو آیا ہی دینے کے لیے تھا. آپ کہیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حسین آیا ہی دینے کے لیے تھا؟ اس نے تو آواز دی, فطرس آؤ پر ہم دیں گے, راہب آؤ پسر ہم دیں گے, اور آ جاؤ مقدر ہم دیں گے. ابھی مجلس فضائل میں ہے, مسائل میں نہیں ہے. مجلس فضائل میں ہے, مسائل میں. یہ قوم جو خود کو کربلا میں مسلمان ثابت کر. دیکھیے عزیزو, میں نے شاید جملہ کہا یا نہیں کہا, کہاں کہتا ہوں اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن یہاں کہہ رہا ہوں. سب کچھ ہو چکا تھا اسلام میں, پھر کیا ضرورت پڑی تھی کہ الگ سے کربلا ہو؟ باپ کی محنت, دادا کی محنت, نانا کی محنت, سب کچھ ہو چکا تھا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے اوپر احسان نہ ہوتا اگر حسین کربلا میں ہوتا. صحیح دشمن کو پہچانوانے کا کام حسین نے کیا. صحیح دشمن کو پہچانوانے کا کام حسین. بیدار ہے؟ اگر بیدار ہے تو یہ جملے سن کے جائیے گا. رسول اللہ نے مدینے میں یہ پہچانوا دیا کہ مشرک کتنے برے ہیں, مکے میں یہ پہچانوا دیا کہ کافر کتنے برے ہیں, اور سے خیبر میں جا کے یہ پہچانوا دیا کہ یہودی کتنے برے ہیں, مباہلے میں جا کے یہ پہچانوا دیا کہ عیسائی کتنے برے ہیں. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, پھر کوئی کسی کو پہچانوا نہ سکا. حسین نے کہا میں کربلا کے میدان میں آ رہا ہوں اور اب تمہیں آخری سبق پڑھا کے جاؤں گا کہ اب تک تم نے یہ پہچانا کہ یہودی کتنے برے ہیں, مجوسی کتنے برے ہیں, مشرک کتنے برے ہیں, کافر کتنے برے ہیں. اب یہ پہچانو کہ مسلمان کتنا برے ہیں. اب یہ پہچانو کہ مسلمان کتنا. ایک مسلمان, یہ مسلمان کہے جانے کے قابل, یہ مسلمانوں کو نقاب کشائی کے لیے امام حسین نے محنت کی تھی. سنیے اور غور سے سنیے. حسین پر یہ کہنا کہ صاحب وہ کربلا کے میدان میں ایک عجیب جنگ ہو گئی, میں کہتا ہوں جنگ تو یہ ہے ہی نہیں, اسے جنگ آپ کسی بھی ترکیب سے کہہ ہی نہیں سکتے. یہ پھر کبھی بحث کروں گا کہ یہ جنگ ہے, لیکن ایک لفظ سنیے غور سے, وہ یہ کہ حسین علیہ السلام کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اگر میں تاریخ آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ یہ کہیں گے مولانا الجھا کے چلے جاتے ہو. نانی سے یہ کہا کہ میں عراق جا رہا ہوں, عبداللہ سے یہ کہا کہ میں مکہ جا رہا ہوں, محمد حنفیہ سے یہ کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں. سلوا دے محمد. کبھی جواب تلاش کرنا, کبھی ڈھونڈنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر امام حسین کیا تھا؟ طے نہیں تھا. اگر مدینے سے مکہ جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ کربلا کا نہیں ہے. میں نے کہا حسین ہے کیا؟ کہا جاؤں گا کربلا ہی. دیکھیے بیدار ہو کے نہیں سنیں گے تو معاملہ طے نہیں ہوگا. 2-4 لفظ ہیں بس, اور میں اپنی مجلس کو تمام کر رہا ہوں. حسین نے آواز دی, یزید تو نے بیعت کا خط لکھ کر اپنی قلعہ خود کھول دی. کیا کہتے ہیں؟ مجلس کو غور سے سنیے. تو نے اپنے منصوبے پر اپنی آخری دستخط خود کر دی. تو ساری دنیا کو چھیڑتا اور چین سے رہتا, حسین کو چھیڑ کر چین کھو دیا. اب اگر تو نے عہد کر ہی لیا ہے کہ تو حسین کے بغیر نہیں رہ سکتا اور بیعت کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو لے, میں اپنے عزم اور ارادے کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہا ہوں. میں نے کہا حسین دنیا بزدل کہے گی, آپ مدینہ چھوڑنے کا پاگل ہے. اس لیے مدینہ نہیں چھوڑا کہ میں یزید سے ڈر گیا, اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے اسلام کی زلفیں سنوارنی ہے. دیکھیے میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اس طرح رہیں, اسلام کی زلفیں سنوارنی ہے. اب لفظ آ رہا ہے, آپ قدر کر لیجئے. اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یزید کے خوف کی وجہ سے مدینے سے کربلا گیا, تو یہ کبھی نہ کہنا, اس لیے کہ جس اسلام کی خاطر میں آسمان سے زمین پہ آ گیا, تو مدینے سے کربلا کتنی دور ہے. شاید
قدردان نہیں تھا. مدینے سے کربلا کتنی دور ہے, بیچ میں سے اسلام ہٹا کے دیکھو کہ یزید کی طاقت کتنی ہے. بیچ میں سے اسلام ہٹاؤ تب پتہ چلے گا کہ یزید کی طاقت کتنی ہے. یہ کیا اور اس کی اوقات کیا کہ یہ مجھے مدینے سے نکال سکے. اس کا باپ 10 سال تک میرے بھائی کو مدینے سے نہ نکال سکے. یہ مجھے کیا نکالے گا. لیکن سن 28 رجب سن 59 ہجری کو, سن 60 ہجری کو یہ خط آیا. 61 ہجری میں امام حسین کربلا میں باری 6 مہینے سفر رہے. امام حسین نے نکلتے نکلتے کہا کہ یزید میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. ایک دفعہ کربلا کو کربلا کے ڈھنگ سے پڑھو, بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک دن کی کربلا کے لیے حسین نے 6 مہینے کا سفر کیوں کیا؟ جا رہے ہو. ایک دن کی کربلا کے لیے حسین نے 6 مہینے کا سفر کیوں کیا؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو 27 منزلوں سے حسین گزرے, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. تو حسین نے نکلتے نکلتے کہا کہ یزید یہ چیلنج میرا تیرے لیے ہے. تو نے تو خط لکھا تھا بیعت کا, میں گھر سے نکل چکا. دیکھنا یہ ہے کہ تو کون سے موڑ پہ آ کے ملتا ہے. حدیث ہو جانی چاہیے اس جملے میں. تو کون سے موڑ پہ آ کے ملتا ہے. تیرا گھر سے نہ نکلنا بزدلی ہے, میرا گھر سے نکلنا بہادری ہے. اگر تاریخ بنانا چاہتے ہو اس مجلس کی تو تیار ہو جاؤ. تیرا گھر سے نہ نکلنا بزدلی ہے, میرا گھر سے نکلنا شجاعت کی دلیل ہے. میں جانتا تھا کہ تو گھر سے نہیں نکلے گا, اس لیے کہ تو اس کا بیٹا تھا جو کسی میدان میں نہیں گیا. جو ہر میدان میں آئے میں اس کا 27 منزلوں سے گزروں گا, اور 27 منزلوں سے گزر کر ساری دنیا کو یہ پیغام دوں گا, نہ یزید یہاں ملا نہ وہاں ملا. ایک تاریخ تھی مسلسل جو حسین کے ساتھ چلتی رہی. حسین نے زمین پہ کربلا پر قدم رکھا اور قدم رکھتے کہا کہ یزید تیرا اقتدار ختم, میرا اقتدار شروع. تیرا اقتدار ختم, میرا اقتدار شروع. تیری حکومت آج تک, میری حکومت قیامت تک. اب لفظ سنیے گا, اب لفظ سنیے گا. آج کے بعد اگر تیرے دربار میں اینٹ لگی تو تو جیتا, میرے امام بارے بنے کربلا میں آ کر. تیرے اقتدار کو ختم کروں گا کربلا میں آ کر. یزید سن, تو تخت پہ بیٹھ کے چپ ہو جائے گا, میں نو کے نیزہ پہ تلاوت کروں گا. ہاں لفظ سنو, میں نو کے نیزہ پہ تلاوت کروں گا. آج کے بعد اگر تو بیٹے کو خلیفہ بنا سکا تو تو جیتا, میں چھوڑ گیا. میں مجلس کو تمام کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ امام سید سجاد اور امام محمد باقر جب دربار میں پہنچے تو یزید بولا شمر سے, یہ کون؟ کہ علی ابن الحسین. کا عجیب بات ہے, کیا کہہ رہے ہو؟ کہ علی. کہا میں نے تو یہ سنا تھا کہ علی مارے گئے. کہ نہیں, یہ حسین کا دوسرا بیٹا علی ہے. تو یزید یہ کہہ کے بیٹھ گیا تھا. ابھی تو علی ہی سے پیچھا نہیں چھوٹا ہے, حسین علی سے پیچھا نہیں چھوٹا. یہ تو پھر حسین علی چھوڑ گیا, یہ تو حسین پھر علی چھوڑ گیا. امام محمد باقر, کیا وجہ تھی کہ امام محمد باقر شہید نہیں ہوئے؟ جہاں 6 مہینے کا بچہ شہید ہوا وہاں امام محمد باقر شہید کیوں نہیں ہوئے؟
مگر شاید امام محمد باقر اگر کوفے میں اور شام کے دربار میں نہ جاتے تو فتح حسینی کا اعلان ہی نہ ہوتا. وہ یہی تو چاہتا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ ہے. امام نے فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے, میرا بیٹا بھی خلیفہ ہے, میرا بیٹا بھی امام ہے, میرا پوتا بھی امام ہے. دو اماموں کو بچا کر کوفے اور شام کے دربار میں پہنچانا اس بات کا بین ثبوت تھا کہ کربلا اپنے عروج کی داستان بنے. بس مجھے اجازت دو اور یہیں سے تم سب کے سب اس ویران کربلا میں چلو جہاں تمہاری تاریخ, تمہاری آدمیت لرزنے لگے گی جب تم کربلا پہنچو. میں آج تم سے ایک سوال کر کے تمہیں روتا ہوا چھوڑتا ہوں, ایک سوال کر کے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کربلا کے مصائب کو شروع ہوتے دیکھا, انہیں ختم ہوتے کہاں دیکھا؟ بس جتنا رو سکتے ہو, جتنا گریہ کر سکتے ہو گریہ. اس جملے کربلا کو اس کے حساس منزل سے پڑھا کرو. تم نے جو مسائل شروع ہوتے دیکھے, کیا کہیں کو وہ ختم ہوتے دیکھے؟ میں سناتا ہوں تمہیں, اور اسی کا آج میرے مسائل. اگر تم یہ کہتے ہو کہ قتل و غارت گری کا سلسلہ ختم ہو گیا کربلا میں, تو میں یہ کہوں گا کہ وہ 65 بچے کہاں گئے جسے زینب لے کے گئی اور 6 بچے واپس آئے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قتل و غارت گری کا سلسلہ ختم ہو, سنو, تم یہ کہتے ہو کہ 7 تاریخ کو پانی بند ہوا, تو مجھے اتنا بتا کے چلو کہ پانی ملا کب؟ جن بھر کے اہل بیت کو پانی کب ملا؟ کیا جن بھر کے کہیں پانی ملا؟ نہیں دوستو, نہیں. اگر جی بھر کے پانی شام غریبہ میں مل گیا تھا تو اس بچی نے راہ کوفہ میں پانی کیوں مانگا؟ شمر پانی پلاتا جا رہا تھا, سکینہ پیچھے پیچھے اے شمر تھوڑا سا پانی دے دے, یہ آل محمد ہے, آل محمد, یہ آل محمد ہے, آل محمد. سکینہ حسین کی بیٹی ہے جس کے دروازے سے کوئی واپس نہیں. شمر گھوڑوں کو پانی پلا چکا. اس روایت میں یہی جملہ تو سخت ہے, جب گھوڑے پانی پی رہے ہوں گے تو سکینہ کے دل پہ کیا جناب سکینہ کہتی ہے, جناب سکینہ کہتی ہے کہ شمر اگر پانی پلا چکا ہو گھوڑوں کو تو تھوڑا سا پانی مجھے دے. اس جملے کا کہنا تھا کہ شمر نے سارا پانی زمین جناب سکینہ توقنے لگی اور توقع کہا چچا مجھے ابھی تو پانی نہیں ملا. خدا بند عالم تو نے کسی سوائے غم عالم یہ وہ طلب ہے, یہ وہ طلب. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آل محمد کا آغاز سے انجام تک اس پانی نے نظام بدل دیا. آل محمد کی طبیعت بدل گئی اس پانی کی وجہ سے, مزاج بدل گیا اس پانی کی وجہ سے. آپ کہیں گے مولانا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر میں پانی کی تاریخ سناؤں تو بہت دیر ہو جائے گی, لیکن ہاں بس اتنا سنو کہ وہ بچی اتنی پیاسی تھی کہ جس غیرتدار بچی نے کوئی سوال نہیں کیا, اس نے راستے بھر پانی کا سوال کیا. ایک راوی لکھتا ہے کہ قید خانے شام کے اندر کھانا اور پانی اتنا کم آتا تھا کہ جناب زینب نے بیٹھ کر نماز شب پڑھنا شروع کر. کسی نے پوچھا, سید سجاد نے پوچھا کہ اماں میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز شب پڑھتے نہیں دیکھا, تو بیٹا اپنے حصے کا کھانا اور پانی بچوں کو دے دو.
مجھے اجازت دو چند لفظوں میں میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. ایک بات تو رہ گئی ہے, تڑپ کے گریا کرنا. یہ وہ تاریخ ہے جس نے سید سجاد کے زندگی اور اس کی روش کو بدل کر رکھ دیا. آپ جانتے ہو پانی سامنے آتا تھا تو سید سجاد ایک دن منہال میں آ کر کہا کہ مولا کب تک رہیے گا, جس کا ایک مر جاتا ہے وہ سال بھر روتا, میں تو پورا پورا گھر دو. اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہو سکتا ہے کہ وہ جملہ آپ کے پاس پہنچے اور اس کے بعد آپ تڑپتے رہ جائیں. منہال کہتا ہے کہ مولا مجھے بتائیے کہ کربلا کے مصائب کیا تھے. تو مولا سید سجاد نے اپنے پیروں پر سے کپڑا ہٹایا. کپڑے کا ہٹانا تھا کہ منہال بے ہوش ہو گئے. اب جب ہوش میں آئے تو صحابیوں سے منہال نے کہا کہ جینے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ سید سجاد کے پیروں پہ کھال نہیں بچی. جناب سید سجاد جب مدینے کی زندگی گزار رہے تو جناب سید سجاد کا معمول بن گیا کہ نماز ظہر کے بعد میرا مولا پانی پلایا کرتا تھا. ایک چوراہے پر کھڑے ہو کر میرا مولا پانی پلایا کرتا تھا. ادھر جناب مختار نے حملے شروع کر دیے. حسین ابن نبی جو جناب علی اکبر کا قاتل ہے وہ ایک دن بھاگا ہوا جناب سید سجاد کے پاس آیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پانی پانی. جناب سید سجاد نے پانی ڈال کر ایک لفظ کہا اطمینان سے پانی پی لے. حسین کے ہاتھوں سے پانی گر گیا. پانی کا گرنا تھا, اس نے سید سجاد کے چہرے کو دیکھا, آخری جملہ سنو اور پہلے سید سجاد کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے کہ سید سجاد تم نے مجھے پہچانا نہیں.